واپسی پہ آپ آ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ معاملہ پیش آتا ہے. جواد احمد کی طرف سے اس کا بھی اختتام ہوگا, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. جواد احمد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک الفاظ یوز کیا. وہ یہ تھا کہ اقرار کو اس آدمی نے ایک بہت بڑی گندی اور غلیظ گالی نکالی تھی. اور بھائی آپ نے تم سے زیادہ کیا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں کہ ہوا. کوئی بات ثابت کرنے کے لیے آپ کو قسم ہی کیوں کھانی پڑتی ہے؟ کئی جگہ آپ بھی لاؤڈ ہو جاتے ہیں. وہی اقرار الحسن جو اسی ایئرپورٹ پر چند مہینے پہلے انہی ایف آئی افسران پر برف رہا تھا پروٹوکول دینے کے اوپر, وہ تو آپ کہہ رہے تھے بلے 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 کیسے لے کے آئے ان کو بغیر پاسپورٹ کنٹرول کیا ہوا. یہ پاگل ہے یار, سارے ان کی باتوں میں الو لکھا ہوا ہے. چیمہ صاحب کی اب نوکری چلی گئی ہے سننے میں آ رہا ہے. ضابطہ تو یہی کہتا ہے. وسیم بادامی نے آپ سے سوال کیا تھا آپ سیاست جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے, اور آپ نے کہا واللہ میں نہیں سیاست کو جوائن کروں گا. میری طرف دیکھیں تو صحیح. اب اقرار الحسن کبھی بھی زندگی میں سیاست میں نہیں آئے گا, انشاءاللہ نہیں آئے گا, حلفاً نہیں آئے گا. بالکل آپ نے نوکری چھوڑ دی, 50 لاکھ کی, آپ کو کوئی فنڈ کر رہا ہے تو بتا دیں. ذیشان عزیز کہتے ہیں کہ اپنے والد کا نام لیں اقرار الحسن. اقرار صاحب, جس طرح میں نے اپنے باپ کا نام لیا نا, اس طرح اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام. ورنہ وہ جواد دا منڈا جو انہوں نے الفاظ ایگزیکٹ یوز کیا. عروسہ خان کیسے آپ سے ملاقات ہوئی؟ کیا ہی کیا جائے, یعنی میں کہہ دوں یار لڑکیاں سپلائی کرتے ہو اور لوگ کہیں گے یار کوشتے ہیں یار جڑا سوال پوچھے. شہباز گل جیسے میری فیملی, میرے گھر, میرے بیڈ روم کی منظر کشی وہ کر رہے ہوتے ہیں ولاگ کے اندر بیٹھ کر. جب آپ اینکر تھے, سر عام پروگرام کرتے تھے, اللہ نے آپ کو بڑی عزتیں نوازی ہیں. سیاست میں آنے کے بعد جو ذلت اٹھانی پڑی ہے, اس سے دل نہیں ٹوٹا؟ ڈاکٹر موہت پیرزادہ, انگوٹھا, ذیشان عزیز, شہباز گل, بہت ہی بدبخت اور انسان, کامران خان صاحب, چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق, اور ہمیشہ کی طرح ایکسکلوسیو قسم کا پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے سامنے جو مہمان بیٹھے ہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور انہیں سارے ہی جانتے ہیں, اور پچھلے 3-4 دن سے تو ان کو وہ کہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ ایئرپورٹ پر وہ ایک بندے سے جو ہے نا الجھ پڑے ہیں. اس کی وجہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. وہ ایف آئی اے کے جو امیگریشن آفیسر تھے, ان سے جو ان کی تلخ کلامی ہوئی, اس کی پیچھے کی ریزن کیا تھی, وجہ کیا تھی, سبھی سنی ہوگی آپ نے باتیں. لیکن وہ سارا کانٹیکسٹ, کوئی کہہ رہا ہے پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے نیگیٹو زیادہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ابھی ریزائن دیا ہے پچھلے دنوں ARY نیوز سے, اور ماشاءاللہ ایک وجہ انہوں نے جو بتائی اپنے ولاگ میں وہ یہ تھی کہ عوام راج پارٹی کے ایز بانی ہونے کے ناطے انہوں نے کہا مجھے 2 چیزیں چوز کرنی تھی, اس میں سے میں نے ایک چیز کو چنا, اور وہ عوام راج تحریک اور اس کی جو پارٹی تھی اس کے جو سلسلے کو لے کے چلنے کی کڑی تھی وہ انہوں نے سٹارٹ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بہت سی باتیں بھی ایکسکلوسیو قسم کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ سنا ہوگا جو ہم نے پہلے کیا, لیکن آج کچھ منفرد اور کچھ نیا آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہے ہیں. سر السلام علیکم, ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ون اینڈ اونلی اقرار الحسن. سر بہت شکریہ آپ کا شکریہ بلانے کے لیے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اقرار بھائی سٹارٹ کرتے ہیں یہیں سے, جو آپ کو پتہ ہے ایک ہمارا ابھی سوشل میڈیا پہ کوحرام مچا ہوا ہے, ایک مدعا آپ کا بیان کیا جا رہا ہے, پھر آپ لوگ پی ٹی آئی پہ ڈالتے ہیں, کسی پہ کوئی جماعت کوئی ڈالتی ہے, مطلب کوئی نہ کوئی نئی اس کی نکل رہی ہیں چیزیں. آپ نے وہ وجہ کیا تھی, وہ جو ایک دم آپ لاؤڈ ہوئے, ویڈیو بناتے رہے, ملیشیا گئے ہوئے تھے آپ ٹرپ پہ, جس میں صفدر علی اور مجھے پتہ ہے سارے لوگ آپ گئے ہوئے تھے, وہ پیڈ تھا ٹرپ آئی تھنک سو, کہ وہ فری آف کاسٹ والا ٹرپ تھا پہلے؟ یہ نہیں, فری آف کاسٹ والا تھا ظاہر, ہم چونکہ پروموشنل ٹرپ تھا. نہیں پروموشنل ناٹ اس طرح سے نہیں, چونکہ ظاہر وہ کمیونٹی کا ایک ایونٹ تھا, تو اس ایونٹ کے اخراجات اور آنے جانے کا, یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا بھر میں, جہاں پہ بھی کوئی کمیونٹی ایونٹس کے لیے آپ جاتے ہیں تو ظاہر آپ کے آنے جانے کا خرچ اور رہنے کا نارملی میزبانوں کے سر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیسا رہا پہلے یہ تو بتائیں. بہت شاندار, مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. آف کورس ملیشیا کی ترقی, ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر, مہاتیر کا پورا وہاں کے لوگوں کی نظر میں جو تاثر ہے اس سے بہت سیکھنے کو ملا. کمیونٹی بڑی وائبرنٹ ہے وہاں ماشاءاللہ, ملیشین کمیونٹی. اور پھر سب سے شاندار جو خوشی کی بات تھی وہ یہ کہ عوام راج تحریک کا پیغام ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا, اور لوگ وہاں آلریڈی متحرک ہیں اور تیار تھے عہدوں کے لیے, ذمہ داریوں کے لیے. اور بہت شاندار ایک کنونشن الحمدللہ وہاں منعقد ہوا, اور ویژولز لوگوں نے دیکھے بھی سوشل میڈیا. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں, اور کس دن آپ کی فلائٹ ہوتی ہے لاہور کی؟ 25 ہفتے کا شام 8:15 بجے لینڈ کیا. واپسی پہ آپ آ رہے ہوتے ہیں, گھر کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں, تو اس ٹائم پہ یہ معاملہ پیش آتا ہے. جی, جب آپ امیگریشن کاؤنٹرز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ جواد احمد ولی آپ نے بات بتا دی کہ آپ اس کا بھی جواد احمد والا حال ہوگا, یہ ایک چھوٹا سا کانٹیکسٹ تھا. یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. لیکن اس سے پہلے بھی جواد احمد صاحب کل آئے ہوئے تھے میرے پاس, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک الفاظ یوز کیا
جو لوگوں کو نہیں پتا وہ الفاظ واقعی یوز ہوا یا کیا نہیں ہوا؟ یہ میں ذرا تصدیق اللہ کریے کو گا۔ حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں کہ ہوا، اچھا لیکن میں نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے یہ تہیہ کیا کہ اول میں یہ جو ویڈیو بنی ہے اس کو پوسٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور وہ ثبوت موجود ہے. میں نے اپنی وائف کو بھی میسج کیا کہ ہم یہ ویڈیو، چونکہ وہ ظاہر فرا تھیں اور اپنی طرف سے میں دوسرے گھر چلا گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو جا کے میسج کیا کہ یہ ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے یا ساتھ کسی دوست نے بنائی دوست ہے، ہے آپ ساتھ تو بنا ان رہے سب سے ریکویسٹ کریں، وہ میرے پاس موجود جی. ہے ٹائم کے اور اس کے ساتھ، کہ یہ ویڈیو پلیز کہیں پوسٹ نہ کریں، ہم نہیں چاہتے کہ اس کی نوکری جائے، ایز اٹ از اس میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس طرف سے کوئی ورژن یا اس طرف سے کوئی کلپ یا کسی اور طرف سے کوئی خبر آئی تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اسی لمحے، اور ایون جب یہ پہلی ویڈیو بھی آئی تب بھی میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ میں یہ گالی والی لیوریج نہیں لوں گا یا اس میں ہمدردی نہیں سمیٹوں گا. ٹھیک. اچھا مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ جیسے ہی میں بات کروں گا لوگ کہیں گے جی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بالکل اوبویسلی، ہاں جی آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر، ہے نا، چونکہ پی ٹی آئی والوں کا تو طے تھا نا کہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کراؤ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو کرنا ہی کرنا تھا، جماعت کا طے تھا، ڈیسائیڈڈ تھا نا بھائی. چونکہ ان کا سامنے، یعنی جب میں اس کو کہہ رہا تھا نا کہ تم یہ چھاپا گھر چھوڑ کے آیا کرو، تو وہ ہر ایک کو اپنا اندر وہ چھاپا نظر آ رہا تھا نا. ٹھیک ہے، جس نے وہ کلپ دیکھا تو ظاہر وہ بیچارے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو تھے، گئے اس کی شکل میں اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے نا، تو ظاہر غصہ ہوا، سب کو ناراضگی ہوئی. تو میرا یہ تھا کہ اس کا سہارا نہیں لوں گا میں، اور مجھے پتا تھا کہ ڈیبیٹ اور طرف چلی جائے گی کہ ہوا ہی نہیں ہوا جی، جھوٹ بول رہے ہیں جی، یہ نہیں. میں نے کہا ہم اس بات پر آتے ہیں جس بات کا اس نے خود اعتراف کیا. ٹھیک. یعنی میں نے اولن تو میں نے اس کے سامنے یہ بھی کہا کہ تم گالیاں دو، کھاؤ اللہ اور اس کے رسول کی قسم، تم نے نہیں کہا. بالکل ٹھیک ہے، میں نے دیکھی اس نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا تم نے نہیں کہا کہ جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. پھر ایک آدھ بار میرے منہ سے بھی نکل گیا کہ تمہارا انجام جوال. اس نے کہا جی میں نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی. وہ کہتا جی میں نے یہ کب کہا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک. کتنی سادہ سی بات ہے، میں 4 بار 5 بار 8 بار 10 بار ایک بات دہرا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، قسم دینے کا کہہ رہا ہوں، اور وہ آدمی انکار تو نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اپنے کولیگ سے بات کی تھی. یعنی یہ وہ بات تھی جس پر سارے متفق تھے. تو میں کہتا ہوں چلو چھوڑو. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں. تو کیا کہتا وہ؟ تو اس پہ آپ کو یہ اس ٹائم آگ بھگولا ہوئے تھے obviously. Of course اگر جو آپ نے الفاظ سنے، آپ اپنی بہن کے ساتھ ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، اپنی ماں کے ساتھ ہوں، ایئرپورٹ ہو یا کسی بھی جگہ پہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں، اور ایسا بد تہذیب اور بدتمیزی والا ضلالت آمیز حقارت آمیز جملہ بولا جائے، اور بولا بھی ایک یونیفارم، مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ یعنی یہ کون سا درس ہے کہ جی آپ برداشت کرتے اور سر جھکا کے گزر جاتے ہیں؟ مطلب اگر میں یہ کرتا تو اگلی بار وہ کسی اور کو گالی دیتا، اگلی بار وہ 4 گالیاں دیتا، اس سے اگلی بار وہ 8 گالیاں دیتا، جو بھی اس کا پولیٹیکل اوپوننٹ اس کو نظر آتا. سب لوگوں نے آنا ہے ایئرپورٹ سے یوز کرنا ہے. اور پھر یہ حوصلہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ جس بازار جاتے، جس ریلوے اسٹیشن پہ، جس مال میں، جس سڑک پہ، آپ لوگوں کو یہ الاؤ کریں کہ کوئی بھی آپ کی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں کی موجودگی میں آپ کو کوئی بھی جملہ کسے، چھوڑ دیں گالی اور باقی چیزیں، اور آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے یار برداشت کر لو. یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ کیا درس دے رہے ہیں آپ؟ اور پھر وہی اقرار الحسن جو اسی ایئرپورٹ پر چند مہینے پہلے انہی ایف آئی افسران پر برف رہا تھا پروٹوکول دینے کے اوپر، پہلے بھی ویڈیو آئی، وہ تو آپ کہہ رہے تھے بلے 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 شہزادہ کیا بات ہے یار، یونیفارم والوں کی اس نے جناب واٹ لگا دی ہے. اب اسی یونیفارم والے افسر کو ایک قانونی اخلاقی غلط کام کرنے پر، وہ تاج پہنا دے ہوئے ہم نے دیکھا ویڈیوز، وہ یہ تاج جو ہے نا، وہ جو جن پہ یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ یونیفارم والے یہ ناانصافی کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، ہر اس آدمی کے سر پہ تاج پہنانا چاہیے پھر کہ جناب دیکھیں انہیں اگر آپ یہ پیمانہ سیٹ کر رہے ہیں کہ یونیفارم والا پالیٹکس کرے اور آپ کے نزدیک وہ بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، ہیرو ہے، تو پھر ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں پھر باجوہ سے لے کے سب کے سر پہ تاج پہنا کے جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ فوٹو لگاتے ہیں ان کی. تو یہ کوئی اصول ہے یار؟ اور خدا کے بندو، اللہ نے آپ کا 4 سال کا بنایا ہوا بیانیہ اس ایک انسیڈنٹ سے دھڑام سے زمیں بوس کر دیا. کس منہ سے یہ آئندہ کہیں گے کہ یونیفارم والا سیاست کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک یونیفارم والے کے ایک سیاسی کامنٹ کو، ایک پولیٹیکل کامنٹ کو، تعصب کو، نفرت کو، وہ جو کر سکتا تھا اس نے وہ کیا، گالی دے سکتا تھا اس نے گالی دی، ٹھیک ہے، اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. آج کے بعد یونیفارم والا آپ کو اس سے زیادہ کچھ کرے گا، ہم بھی کہیں گے جسٹیفائڈ ہے، آپ نے ثابت کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی یونیفارم والا کچھ کہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی یونیفارم والا کچھ کہے تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ نے اپنا نیریٹو خود زمیں بوس کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چیمہ صاحب کی اب نوکری چلی گئی، یہ سننے میں آ رہا ہے، کئی لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ چیمہ جی کو نکال دیے. محسن نقوی صاحب کا کوئی آپ سے رابطہ ہوا یہ سارے انسیڈنٹ کے بعد کہ یہ معاملات، کیونکہ ان کے انڈر آتے ہیں وہ سارے معاملات؟
نہیں محسن نقوی صاحب سے نہیں, ایک تو اسی وقت ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کا فون آ گیا تھا مجھے, اور میں اللہ جانتا ہے وہ میسیجز بھی میرے پاس موجود ہیں کہ میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ ہو گیا بس ٹھیک ہے, اچھا لیٹ اٹ گو. اس نے غلط کیا, میں نے غلط کیا, تھوڑا ٹھیک کیا, یہی بحث ہے نا کہ اقرار الحسن نے تھپڑ تو نہیں مارا, اقرار الحسن نے ماں کی گالی تو نہیں دی, بھائی اقرار الحسن کو اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا, اتنا بولنا چاہیے تھا, ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا, ایسے کہہ دینا چاہیے تھا, غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا, پیار سے سمجھا دینا چاہیے تھا. کئی لوگ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اب یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں, گالیاں بھی, جوتے بھی, تو اقرار نے بھی اگر یہ کرنی ہے سیاست تو اقرار کو بھی برداشت کرنی چاہیے سے کہیں جن پولیٹیکل لیڈر سے آپ مجھے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جب وہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا, وہ منظر دیکھیں ذرا, ایئرپورٹ پہ جہاز کے دروازے پہ پروٹوکول والے درجنوں افراد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہی ایف آئی اے کے افسر آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ان سیاستدانوں کے چاہے زرداری صاحب ہو, نواز شریف, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے تو کبھی کچھ نہیں بولا, اور ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, لاؤ لشکر پورا چل رہا ہوتا ہے ان سیاستدانوں. میں تو بھائی آپ لوگوں کی طرح لائن میں کھڑا ہوا ایک عام آدمی تھا, کوئی پروٹوکول نہیں تو لیا. مجھے ان سیاستدانوں سے کمپیئر نہ کریں جن کے آگے پیچھے 150 افراد جو ہے نا وہ جہاز کے دروازے سے لے کے ان کی لینڈ کروزروں تک چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے تو آپ اپنی طرح ٹریٹ کیجئے, جیسے آپ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے, میں ویسے لائن میں لگا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے, تو جیسا ریئیکشن لائن میں لگے ہوئے ایک عام آدمی کا ہونا چاہیے, ویسا ریئیکشن مجھ سے ایکسپیکٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے ڈونٹ کمپیئر می ود دیز پولیٹیشینز جن کا جو بڑے نام ہیں, جو آف کورس بھائی وہ اس طرح آتے ہیں ایئرپورٹ پہ یار, اگر آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. تو وہ تو مطلب آپ نے کوئی پروٹوکول وغیرہ نہیں لیا؟ نیور ان مائی لائف, یہ زندگی میں کبھی نہیں. جس طرح ایک ہیومن بینگ جاتے ہیں نارملی. سر کبھی یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کرٹسی اور محبت ایف آئی اے کا کوئی افسر خود بھی کہے نا کہ سر آپ آگے آ جائیں, سر یہ کاؤنٹر کھلوا دیتے ہیں, اللہ کی قسم کبھی ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے کہ سر بہت مہربانی میں یہیں کھڑا ٹھیک ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے جب آپ کو کال چلی فون آیا اور میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میری درخواست یہ ہے کہ پلیز اس کی نوکری کے حوالے سے جتنی کوئی رعایت ہو سکتی ہے نہ جائے, میری آپ سے گزارش. آف کورس میں کوئی اتھارٹی تو نہیں ہوں, میں درخواست ہی کر سکتا ہوں. تو اب کیا آپ کے پاس فائنل اپڈیٹ کوئی آئی؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے ایک دو سورسز نے بتایا کہ شاید سسپینڈ کر کے کوئی سسپینڈ کر دیا گیا, انکوائری شروع کی ہے. ضابطہ تو یہی کہتا ہے, قانون تو یہی کہتا ہے کہ جب آپ یونیفارم میں ہیں یو کین ناٹ میک اے پولیٹیکل کامنٹ, اسپیشلی جب آپ آفیشیل ڈیوٹی کے اوپر ہیں. لیکن میں خدا کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں, میری یہ خواہش نہیں ہے, میری یہ درخواست بھی ہے, اور جس ریز سے مجھے پتہ چلا میں نے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ پلیز دیکھیں اس میں کوئی درگزر ہو سکتی ہو. لیکن آف کورس وہ ایک محکمانہ کارروائی اور وہ ہوتی ہے, اور میرا یقین ہے, میری دعا ہے اللہ اس کو اس کے منصب پر واپس لائے, اور پروردگار اس کے ذہن جو بھی اس کے رزق کے معاملات ہیں وہ کھلے رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں, یہ تو آپ نے بڑا ایکسپلین کر ہی دیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت سے پوڈ کاسٹ کی ایک سیریز ہم نے دیکھی, وہ کیا یہی چیز بار بار ہم دیکھ رہے ہیں, ہر بندہ کوئی برا کہہ رہا ہے, کوئی اقرار بھائی کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں عبداللہ, آپ نے جیسے کہا کہ اقرار الحسن ایئرپورٹ پر الجھے, جی ٹھیک ہے, یہ تلخ کلامی ہوئی, جی تو یہ معاملہ سیدھا سا ہے بہت. اب جو جس لینز سے دیکھ رہا ہے نا اس معاملے کو وہ اس طرح ہے. اب کوئی کہے گا, پی ٹی آئی کا دوست اور یوٹیوبر ہوگا, کہ اقرار الحسن نے ایف آئی اے کے افسر سے بدتمیزی کی, ٹھیک ہے. آپ جیسا کوئی معتدل آدمی ہوگا تو وہ کہے گا اقرار الحسن الجھ پڑے یا تلخ کلامی کی, اور بالکل ہی کوئی اگینسٹ پی ٹی آئی یا وہ ہوگا تو وہ کہے گا روسٹ کر دیا اقرار الحسن نے اس کو, ہے نا. تو یہ اپنا اپنا زاویہ ہے دیکھنے کا, اینڈ ویری انفارچونیٹ کہ ہم اصول کی بجائے اپنے اپنے عدسے سے اور لینس سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں چیزوں کو, which is very unfortunate. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اقرار الحسن کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھانی پڑتی ہے ہر بات پر, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مطلب کوئی بات ثابت کرنے کے لیے آپ کو قسم ہی کیوں کھانی پڑتی ہے؟ یہ نہیں ضروری نہیں ہے ویسے تو خیر کہ, لیکن میں عرض کر دیتا ہوں نا, اللہ کی ذات نے بھی, اللہ کی سنت بھی یہی کہ اس نے قرآن مجید میں بھی جب کسی بات پر زور دینا چاہا, کسی بات کو دوہرا کے کہنا چاہا, اس پہ ٹھیک ہے ہیمر کرنے کے لیے, تو اس پہ اللہ کی ذات نے قسم اٹھائی ہوئی ہے متعدد مرتبہ قرآن مجید میں, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ پروردگار کی سنت ہے, اور یہ اس میں کوئی اگر اگر اب پرابلم کیا ہے, یہ جھوٹوں کا دیس ہے بدقسمتی سے. سیاست دانوں نے, عمران خان صاحب جیسے جو لوگ بھی ہیں, اور باقی سر کہ جناب 9 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے, اب وہ کہتے ہیں جی اللہ کی قسم 9 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے, پتا تھا جھوٹ بول رہا ہوں, نہیں کھا سکتے تھے قسم. تو میں اس وقت پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا, اللہ کی قسم میں کبھی کوئی, تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اس پر یقین ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا اور زور دے کر یہ بات کہیں, تو اس میں قسم کھانے میں کیا حرج ہے؟ یہ چیز سمجھ آ جائے, ان کے دماغوں میں چیز فیل ہو جائے کہ جی میں قسم کھا کے, کیونکہ اس کے بعد پھر معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا قرآن میں ہی ایک آیت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قسمیں نہ کھاؤ, کل کو اگر
چینج ہو جائے اس میں سے کوئی چیز تو اس میں میری نظر سے نہیں گزری, آپ رہنمائی کریں گے تو میں احتیاط کروں گا. بالکل ہم وہ ساتھ کوٹ ان کوٹ لگا دیں گے کہ اس میں کمی پیشی نہ آئے. ضرور. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب وہ ایک صحافی ہیں, نجی ٹی وی پہ وہ مختلف آپ کے مطلب ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کر چکے ہیں اور پھر ٹویٹس پہ بھی آپ کے ساتھ بڑی تکرار رہتی ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد کا نام لیں, اقرار الحسن, اوپن چیلنج, ورنہ وہ جواد دا منڈا جو انہوں نے الفاظ ایگزیکٹ یوز کیا وہ کہنے پر راضی ہو جائیں. آپ کیا کہیں گے, کیوں نہیں یہ بات کرتے آپ اس حوالے سے؟ میں نے میرے آئی ڈی کارڈ پہ, میرے پاسپورٹ پہ میرے والد کا نام موجود ہے. آپ چاہتے ہیں تو میں یہاں سے ڈیجیٹل کاپی دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو نکال کے. سید اقرار الحسن ولد سید محمد اسماعیل. میں نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا کہ وہ ایک پیش امام تھے, امام مسجد تھے گاؤں کی ایک مسجد کے, اور مجھے بہت فخر ہے ان کے اوپر. ٹھیک. بچپن میں ظاہر والدین کی علیحدگی ہو گئی, لیکن اگین مجھے لگتا ہے کہ انہیں مجھ پر اور مجھے ان پہ بہت فخر ہے اللہ کی مہربانی سے, الحمدللہ. تو کیا وہ جاننا چاہ رہے تھے میرے چیلنج کر رہے ہیں, کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں؟ تو 1,000,000%. بلکہ میں نے تو آپ کے پلیٹ فارم سے ہی کہتے ہیں کہ آج کیا تاریخ ہے؟ آج تاریخ ہے جی 30 تاریخ. 30 اور جمعرات. جی جمعرات. ہاں میں کل ہوں لاہور, کل لاہور ہوں. آپ کے پلیٹ فارم سے بھی میں ذیشان عزیز صاحب سے کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہ پہلے ہم ان کے پاس گئے تھے جی, اب وہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں کل کے دن, دوپہر میں, شام میں, سپہر میں, کسی وقت, اور ذرا آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پہلے تو پرابلم یہ تھا نا, مجھے لگتا تھا یہ جرنلسٹ ہے. اچھا. تو وہ تو جب گفتگو شروع کی تو پتہ لگا کہ یار یہ تو وہی وہ ہے جو ایف آئی اے والا نکلا. اچھا. تو الٹیمیٹلی آپ کو وہ ریکور کرنے میں اس فیز میں کہ یار میں ایک ورکر سے کس ٹون میں بات کروں, کیا جواب دوں, آپ ایک اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ مجھے پتا ہو کہ اگلا بندہ کون ہے نا, تو آپ بالکل اس سے بات کریں اور مجھ سے جو سوال کرنا چاہیں. مطلب آج اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میسج, پیغام, درخواست, پہلی تاریخ جو بھی کہیں, مزدور ڈے والے دن 1 مئی یوم مزدور میرے پاس تشریف لے آئیں, ہم ان کو اچھی سی چائے پلائیں گے, اور اچھا ہوگا کہ ان کے کیمراز بھی ہوں, ہمارے کیمراز بھی ہوں. لیکن یہ سیاست ویسے اقرار کس طرف جا رہی ہے, آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جہاں پر باپ کا وہ اعتراف کرنا کہ وہ میرا باپ تھا, ان کا نام لینا, گندی گالی, گندی زبان, یہ سب کس طرف جا رہی ہیں. اور کئی جگہ پہ اللہ زندگی دے عمران خان صاحب کو, خیر باقی بھی سارے اس میں شامل ہو گئے ہیں, لیکن یہ بہت بڑا, کئی جگہ آپ بھی لاؤڈ ہو جاتے ہیں سر. آف کورس, کیوں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں فرق دیکھیں نا, ہم لکڑی اور پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے. بالکل ٹھیک. آپ کتنی دیر, آپ کو عبدالحی اندازہ ہے نا کہ کتنے عرصے سے میری فیملی کے اگینسٹ پی ٹی آئی کیمپین کر رہی ہے. آپ کھائیں اللہ کی قسم, تصویریں, ویڈیوز, فیبریکیٹڈ چیزیں گزرتی ہیں, بکواسیات, ٹھیک ہے. انسان ہوں نا میں. اس شخص کے میں نے صرف کیا کہا کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اقرار الحسن نے اس ویڈیو میں اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے, تو اگر آپ اپنے باپ کی اولاد ہے تو مجھے اس ویڈیو میں میری غلطی تسلیم کرنے کا وہ کلپ تو, وہ حصہ تو دکھائے نا. اس بات کہنے پر آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کہا, بے شرم, بدبخت, اس کا باپ, اور یہ دکھائے اور یہ بتائے اپنے باپ کا نام ہے نا. اور مجھ پہ سالوں سے یہ کچھ ہو رہا ہے, اور میں اگر لاؤڈ ہو گیا ہوں ایک آدمی کے سامنے, تو آپ نے تماشا بنا لیا اس ملک کے اندر. 3 دن سے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ اقرار الحسن, یعنی مجھے اعتراض کیا ہے, نارملی بحث ہو جاتی ہے. اعتراض کیا ہے کہ برداشت کرتا, اعتراض کیا ہے, اتنا نہیں چیخنا چاہیے تھا بس. اور اس کی بنیاد پر اس ملک کا سب سے بڑا ایشو بنایا ہوا پی ٹی آئی نے. یہ مطلب دیکھ نہ تھپڑ مارا ہے, نہ گالی دی ہے, نہ گالی کے جواب میں اس کو کوئی گندا یا فحش لفظ کہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ہوئے جی ہنگامہ برپا ہو گیا. اور آپ اپنا کریکٹر دیکھیے, یعنی کوئی عام آدمی نہیں, شہباز گل جیسے میری فیملی, میرے گھر, میرے بیڈ روم کی منظر کشی وہ کر رہے ہوتے ہیں ویلاگ کے اندر بیٹھ کر. ان میں سے کسی کو یہ جرت اور توفیق ہوئی کہ کنڈیم کرتا کہ یار یہ جاتی ہے, یہ نہیں کرنا. یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ان نون اکاؤنٹس کر رہے ہیں. آپ کا لیڈر شہباز گل وہ کر رہا ہے بیٹھ کے, اور کسی ایک ان میں سے یہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں, ان کو توفیق ہوئی, اور پھر انقلابی بن جاتے ہیں, پھر اخلاقی بن جاتے ہیں. اور اخلاق آپ نے دیکھ لیا, ایک ٹویٹ کے نتیجے میں سارا جو اس کے اندر گن تھا وہ باہر آ گیا. تو کل آئیں, جو سوال ہے آپ کو بھی میں نے جواب دے دیا, اور سامنے بیٹھ کے بھی پوچھیں ود ایویڈنس. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے جی. آپ اگر آنا چاہتے ہیں وہ صحافی, تو اقرار بھائی نے یہ آفر کر دی ہے کہ وہ کل ان کے آفس تشریف لائیں, چائے پہ بیٹھیں, اور آمنے سامنے یہ بات کلیئر کرنی چاہیے. ویسے تو یہ مطلب مجھے لگتا ہے, میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ یہ ہمیں باپ پہ, ماں پہ پرسنل اٹیک سے نکل کے, کچھ ذاتیات سے نکل کے نا پالیٹکس پہ بات کرنی چاہیے. یہ جو عوام کے لیے نکل رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. جو مہنگائی چل رہی ہے, جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں,
اس کے علاوہ جو مسائل ہیں غریب کے اس پہ بات کرنی چاہیے, بجائے کہ ماں بہن اور بیویوں کو پننے سے تھوڑا سا باہر آنا چاہیے. وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں ایک خاتون جو ہیں وہ انٹرویو دے رہی ہیں, کوئی تعلق نہیں ہے, تائی ہیں آپ کی. او حضور میرے پاس میں سر یہ جاننا چاہ رہا ہوں نا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی اقرار الحسن کی تائی کی ویڈیو آ گئی. سر کوئی میری ان کے ساتھ تصویر ہوگی, کوئی بچپن کی کوئی ویڈیو, کوئی انٹریکشن, میرا کوئی نمبر, کوئی بات, کچھ تو ہوگا نا. وہ میں نے FIA میں رپورٹ کیا ہوا ہے اس کا. وہ جی 2-3 پرانی ویڈیو ہے, کافی پرانی ویڈیو لگ رہی ہے. اسی وقت میں نے اس کو رپورٹ کیا تھا اور وہ ساری کارروائی میرے پاس موجود ہے. وہ بندے کو اٹھا کے لے آئے تھے, اس نے معافی نامہ لکھ کے دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, میرے پاس موجود ہے. وہ پلانٹڈ تائی بنائی جی واللہ عالم وہ اس وقت کیا اس کا تائی تو نہیں تھی, تو پلانٹڈ ہی ہوگی نا. ناٹ ایٹ آل سر, دور نزدیک کی تائی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا یار چلو کوئی کسی طریقے کی تائی نکل آئے, کوئی رشتے میں کسی طرح سے کزن کے حوالے سے, مطلب وہ جس کانفیڈنس سے جھوٹ بول رہی ہیں, مطلب کبھی زندگی میں نہیں ملا نہ میں جانتا ہوں. مجھے اقرار کے والد صاحب کی کالز آتی تھی, مطلب اس طرح کی باتیں. خیر وہ سارے لوگوں نے میرے پاس اس کا آفیشیل اگر آپ کہتے ہیں, مجھے ذرا فون دے بھی دیجیے جی پلیز. میرے پاس وہ باقاعدہ وہ جو صاحب جنہوں نے انٹرویو کیا ہے ان کا وہ معافی نامہ موجود ہے. جی بالکل, ہم ساتھ ساتھ آپ گفتگو کرتے رہے, میں اپنی دیر میں سرچ کر لیتا ہوں. جی پلیز آپ کریں, پلیز آپ سوال کیجیے اگلا. یہ بڑی اچھی بڑی ضروری ہیں یہ چیزیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ کہتے ہیں فتنے کا دور بھی بنتا چلا جا رہا ہے. تکلیف اس بات کی ہے کہ یار کچھ بھی کرو, شف کا پروپیگنڈا تو نہیں پھیلاؤ کم سے کم. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کر لو, مجھے گالیاں نکال لو, مجھے جو مرضی برا بھلا کہہ لو. ٹھیک ہے نا, آپ تنقید کر سکتے ہیں نا. دیکھیے یہ ہمارے سائبر کرائم کے دوست ہیں, ٹھیک ہے نا, جو FIA نام مت پڑھیے گا, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بیان حلفی ہے جو موصوف نے لکھ کے دیا ہوا, وہ تائی وائی کا, وہ پڑھ لیجیے, اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے. میں نے بھول بھی گیا کہ کیا تھا ایکچولی. یہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں, میں دے دوں گا, آپ ضرور چلائیے بھائی, ساتھ لگا دیں گے, آپ دیکھ بھی لیجیے گا. جس آدمی نے وہ انٹرویو کیا ہوا ہے اس نے فیک کہہ کے اس کو بیان حلفی جمع کروایا ہوا ہے FIA کے, اور پھر مجھے انہوں نے کہا جی FIR دینی. میں نے کہا یار جانے دو, معاف کرو. تو بیان حلفی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کلیئر کرنے, اور یہ آپ لوگوں کے لیے خصوصاً ہم پوڈ کاسٹ میں اس لیے بات کر لیتے ہیں اجازت لے کے کہ اگلے کو ایک چیز بری بھی نہ لگے, اور مین چیز ہے کہ کلیئرفائی ہونا بڑی ضروری ہے. اچھا بھائی جی مجھے یہ بتائیں, وٹ موٹیویٹس یو کہ آپ نے نوکری چھوڑ دی. پچھلے دنوں میں آپ کا بڑا فین ہوا تھا, 50 لاکھ کی آپ نے مجھے ہی بتائی میرے پوڈ کاسٹ میں. میں سوچ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے, گزارا اچھا ہو رہا ہے اقرار کا, اب کیا معاملات ہیں, کچن معاملات, 3 بیگمات. یار مشکل ہے یہ ڈیسیژن عوام راج تحریک کیا آپ کو پتہ نہیں. مجھے لگتا ہے کہ عبدالعزیز صاحب کے میرے پاس کیا آپشن تھا. ایک آپشن یہ ہے 2-4-5 برس اور سرعام کر لیتا, رمضان ٹرانسمیشن, ایک آدھ اور پروگرام کر لیتا, 1-2 ملین اور کوئی اضافہ ہو جاتا ہے نا, اور بڈھے ہو جاتے, اور پھر جو ہے نا وہ اسی طرح سے پوتے پوتیاں ہو جاتے, ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہیں جو ہے نا وہ ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہوئے چلے جاتے اس دنیا سے. ایک آپشن تو یہ ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ یار اپنے حصے کی کوشش تو کریں یار. اس ملک کا جو پرابلم ہے میرے نزدیک, جو مجھے سمجھ میں آیا, کہ ایسی پارٹی ہو جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو, ٹھیک, ایسی پارٹی ہو جو مڈل کلاس کو برابر کا موقع دے, ایسی جماعت ہو جس کے ذریعے عام لوگ بھی برسر اقتدار آ سکیں, مزدور کی, محنت کش کی, کسان کی جماعت ہو جینونلی. یہ نہیں کہ صرف وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار, ٹیوانے, کھوسے, لغاری, مزاری, جتوئی, مخدوم, یہی سیاسی جماعتوں کے اوپر وڈیرے اور سرمایہ دار اور صنعت کار یہ قابض رہیں. ایک ایسا جمہوری نظام کہ جو حقیقی معنوں میں سب کو ایکول چانس دے, اور جس کے نتیجے میں جو پاکستان کے 26 کروڑ لوگوں کا بیسٹ برین ہے, جو سب سے شاندار آدمی ہے, وہ ٹاپ تک آئے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ بس اور وہ بھی عوام چوز کرے گی آف کورس, ایک پورے میرٹ بیسڈ سسٹم سے, اور پھر اس کے بعد انٹرنل الیکشن کے ایک پروسیس سے. ٹھیک, اور دنیا میں بہت سارے ماڈلز اس طرح کی, اگین دنیا میں ہے ہی ایسا. جماعت کا, سیاسی جماعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں یا کارکنان کی ملکیت میں ایک ایسا ادارہ کہ جس میں جمہوری طریقے سے قیادت تبدیل ہوتی رہتی ہے, میرٹ کی بنیاد پر, کارکردگی کی بنیاد پر, اور اس کو جب چاہیں وہ عوام ہی ڈیسائیڈ کر کے نکلوا بھی سکتی ہے. آف کورس اگر اس کا چیئرمین ہے, اگر وہ غلط آپ نے منتخب کر دیا اور وہ آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترا, کچھ بھی کر دیا, تو اس کے امپیچمنٹ کا ایک طریقہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, عوام ہی پھر فیصلہ کرتی ہے کہ جنہوں نے ووٹ کے ذریعے اس کو بنایا وہی ووٹ کے ذریعے اس کو ہٹا دیں گے. یہی جمہوریت ہے. یہ نہیں کہ وہ 40 سال تک مسلط اور فرعون بن جائے گا پارٹی کی. بالکل ٹھیک ہے, یہ عمران خان کی پارٹی ہے, دکان تھوڑا ہی ہے یار. یہ نواز شریف کی پارٹی ہے, یہ زرداری کی پارٹی ہے. جماعت تو کارکنان کی ہوتی ہے, اور کارکنان اپنے اندر سے اپنے جیسے لوگوں کو, جو بیسٹ لوگ ہوتے ہیں, انہیں فار اے ٹائم پیریڈ 4 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں, اور بہت اچھا کوئی منتخب ہو جائے تو اس کو دوسری ٹرم پہ موقع دے دیتے ہیں. دیٹ از اٹ. بالکل ٹھیک. اس کے بعد پھر نیا بلڈ اور نئے لوگ آتے ہیں. اچھا اقرار بھائی مجھے بتائیے گا, 50 لاکھ روپے کی نوکری چھوڑ دی, جس طرح میں بات کر رہا تھا, آپ نے وہ پھر بات کہیں اور نکل گئی تھی,
تو وہ کس طرح گزارا ہوگا اب اقرار الحسن کے گھر کا معاملات، زندگی، پھر پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے، مطلب مہنگا ہر ہو گیا ہے، چیز، بات پھر ٹھیک ہے۔ اسکول کی پہلاج جو ہے وہ اچھے فیس ہے، اسکول جی، میں جی، جاتا ہوگا ایسے ہی، ماشاءاللہ، ایسے ہی۔ یہ اور 3 بیگمات ماشاءاللہ، 2 گھر رینٹ کے، 2 گھر رینٹ کے، ہاں، ایک وہی کنسٹرکشن میں بھی تھا جی لاسٹ جی ٹائم جی، آپ ابھی نے بھی ذکر ایک کیا کنسٹرکشن میں تھا ہے۔ وہ رک جاتا ہے ہر کچھ عرصے بعد، سر آف کیا کورس فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، ظاہر ہے ظاہر ہے، کیا بیکاز کریں آخری گے اب؟ وقت پہ نا کون میں کیا فنڈ؟ کروں گا؟ وہ میں نے لاسٹ سوال بھی آپ سے یہی کیا تھا، آپ کو کوئی فنڈ کر رہا ہے تو بتا دیں۔ نہیں آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کو اندازہ، بڑی قسمہ پرسی چل رہی ہے آج کل، اللہ خیر وہ کرے۔ کلیئرنس ابھی ہونا باقی ہے ڈیوز کی نا، ٹھیک۔ ظاہر تھوڑا سا وقت مشکل ہے فائنینشلی، لیکن 2-3 آپشن ہیں، ایک تو کچھ 2-3 چھوٹے موٹے کام ہیں کاروبار کی شکل کے بیک اینڈ پہ، کس طرح کے کام ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں نا۔ کچھ ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہے، اگین بیک اینڈ پہ جس طرح مارکیٹنگ اور سیلز اور اس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا آپ کا اپنا کوئی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے یا کسی کے لیے نہیں مارکیٹنگ آف کر رہے کورس ہیں؟ ایک مارکیٹنگ فرم، اچھا کچھ مارکیٹنگ بھی ایسا اس پہ کام ہو رہا ہے آف کورس ابھی۔ اور سیکنڈلی 1-2 پروجیکٹس اور ہیں کاروبار کے حوالے سے جن پہ کام کر رہے ہیں، وہ جب آ جائیں گے تو میں آف کورس اس پہ تفصیل۔ اچھا وہ ابھی آئے نہیں ہے، وہ لانچ نہیں ہوئے ابھی تک؟ جی جی ابھی پائپ لائن میں آف کورس، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اگلے کچھ عرصے تک تو شاید کوئی مزدوری، کوئی نوکری کرنا ہوگی، بیکاز ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور ٹی وی جوائن کریں گے؟ آئی ڈونٹ نو، ابھی آج تک کی تو حد تک ہے جواب ہے فی الحال نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آف کورس 2-3 پلیٹ فارم سے، ٹیلی ویژن چینل سے آفر ہوئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اچھا، اور عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ بیک اینڈ پہ رہ کے کوئی کام کرنے کا ہو، جس سے تھوڑا سا میں تحریک کے لیے بھی کر ہیڈ لوں، ٹائپ کسی جگہ پہ مینجمنٹ کا کوئی رول ہو سکتا ہے، یا رمضان ٹرانسمیشن کی حد تک ٹریننگ تیاری ابھی سے کچھ بھی، لیکن ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہے، تو پتہ نہیں میں کیسے کچھ کیا ہی بتاؤں، مطلب وہ آپ بہرحال کچھ نہ چینل کچھ تو چینج کرنا ہے، کریں کچھ نہ وہ، کچھ لیکن تو کرنا ہی 21 ہے۔ سال کا ایک سفر آپ کا اے آر وائی کے ساتھ رہا، اور جہاں وہ فیملی کی طرح آپ کے، وہی جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ایسے لگتا تھا، جس طرح میں ولاگ میں آپ نے ہی کہا کہ جس طرح فیملی سے جدا ہو رہے ہیں، اور فیملی کو چھوڑ کے ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا وہ چھوڑ کے جانا ایک مشکل مرحلہ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اب دوسری جگہ جائیں گے، تو سلمان اقبال صاحب نے آپ کو کیسے چھوڑنے کا ارادہ، مطلب وہ جانے کیسے دیا، وہ تھوڑی سی کہانی تو بتائیں نا لوگوں کو۔ نہیں یہ بہت ہی سادہ سی بات تھی، میرا خیال ہے آپ نے ریزائن کیا؟ جی جی نہیں، اس سے پہلے 5-6 مہینے سے آف کورس یہ ڈسکشنز اور چیزیں چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی، اور پھر ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی ایک چیز ہی چوز کی جانی چاہیے، اور یعنی یہ ظاہر ہے اگین میرا اے آر وائی کے ساتھ تعلق کوئی ملازم اور وہ والا تو مالک والا تھا ہی نہیں، ہم بڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، میں 20 سال کا تھا جب میں نے پہلی بار لاہور بیورو میں آ کے جوائننگ دی، اور پھر ظاہر ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو وہ 3 مہینے کا تھا جب سے سیٹس پہ ساری سرمنیز آپ نے ذکر کیا وہیں ہوتی تھی، تو یہ تھا کہ کچھ ایک رکھا جائے کچھ اس میں سے، ٹھیک، تو آئی تھاٹ کہ وہی میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ یار کیا فیصلہ میں نے عوام راج کر مر جانا ہے، تو وائی ناٹ کہ عوام راج، اور پھر کچھ روزگار کا ایک الگ سے ایک سلسلہ چلا لیں گے، کچھ اللہ خیر کرے، اس وقت بھی کچھ ذہن میں تھی چیزیں، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی روکا نہیں کہ نہ کرو نہ جاؤ، انہوں نے تو کہا بھی نہیں نا، ہاں، مطلب لیکن ایک بندہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں بھی کسی سیٹ کے آگے جاؤں، اوبویسلی ریزائن لے کے، اگر میرا اتنا پرانا تعلق ہوگا وہ مجھے کہیں گے یار، نہیں وہ ایسا نہیں تھا نا کہ میں نے اچانک سے ریزائن دیا، ان کا کیا ہو گیا، 5-6 مہینے سے 4-5 مہینے کی ڈسکشن کے بعد الٹیمیٹلی پھر ہم سارے اس نتیجے، مینجمنٹ کے باقی دوست بھی لوگ بھی، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ ریلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب اجازت دے دیں، اجازت دے دی پھر انہوں نے۔ آگے چلتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا، وسیم بادامی نے آپ سے سوال کیا تھا، وہ کلپ میرے نظر سے آتا ہے تو میں ایک دم سامنے دیکھتا ہوں نا جب آپ کو، تو میرا دل کرتا ہے میں آپ سے وہ سوال بھی پوچھ لوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے، اور آپ نے کہا واللہ جی نہیں کروں گا، میں نہیں سیاست کو جوائن کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، میری طرف دیکھے تو صحیح، اب سوری میں وہ کلپ ہی نکال رہا تھا، اچھا جی جی ٹھیک ہے، وہ نکال لیں آپ، میں نے نکال لیا جی، تو وہ پھر اب دیکھیں نا وہ والی بات، اور پھر اگر آپ اجازت دیں تو پلے کر دیتے ہیں، پلیز آپ بھی سنیے ذرا، کل بھی اچھا جی۔ اقرار الحسن کبھی بھی زندگی میں سیاست میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا، حلفاً نہیں آئے گا، حلفاً نہیں آئے گا۔ سیاست میں آنے سے مراد یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، کسی بھی عہدے کے لیے، کسی ایم این اے کی سیٹ کے لیے، کسی ایم پی اے کی سیٹ کے لیے، کسی سینیٹر، کسی وزیر، کسی بھی طرح سے ذاتی طور پر کسی عہدے کے لیے لڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو، یعنی جماعت ہو سکتی ہے جس میں آپ کنگ میکر ہو، کنگ نہ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، آ سکتے ہیں تو کس طرح آ سکتے ہیں سیاست میں، بس یہ میں نے کہا میں کسی منصب یا کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوتا، پھر آگے چلیے، اچھا یہ کلپ کب کا ہے؟
یہ 2018-19 کا ہے شاید, 2018-19 کا. اچھا جو مجھے کلپ دیکھ کے ایک اب وہ جرنلسٹ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں نا, انہوں نے وہ کلپ کاٹا, پہلے ہی کاٹا کہ جی میں نہیں آؤں گا, میں نہیں آؤں گا, اور میں سیاست میں نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نہیں ہے سیاست میں, اور اب آپ نے یہ بات تو الفن بھی کہی, پھر آپ نے قسم کھا کے بھی کہی کہ میں سیاست جوائن نہیں کروں گا, کوئی عہدہ نہیں لوں گا, کوئی وزیر اعظم بننے کی خواہش نہیں کروں گا, یہ سب باتیں آپ نے الفن کہہ دی ہیں. اچھا یہ کلپ 2018 کا ہے, اگر میں وہ میرا جرنلسٹ تھوڑا بہت مجھے وہ پوچھنے کو مجبور کر رہا کہ یہ تب سے کوئی پلان چل رہا تھا کہ سیاست میں باقاعدہ جماعت بنے گی, کوئی دل میں تھا؟ نہیں دل میں نہیں تھا. ہم نے ایک موومنٹ شروع کی تھی ٹیم سرعام کے نام سے, جس میں کچھ 16, 17, 18 لاکھ لوگ رجسٹرڈ تھے. ہم نے مینار پاکستان پہ بڑے کنونشنز کیے, ہم نے مزار قائد کے باہر بہت بڑا کنونشن کیا کراچی میں, ہم نے ایک دن میں 40 ہزار خون کی بوتلیں عطیہ کیں, ہم نے ایک دن میں 14 لاکھ پودے لگائے ملک بھر میں, پورے ملک میں وہ ٹیمز تھیں. تو وہ جب اس طرح کی ہم چیزیں کرتے تھے نا, تو سارے کہتے تھے اس کا مطلب سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں. غالباً یہ 2017-18 سے ہی شروع ہوا تھا یہ سلسلہ. تو اس زمانے میں یہ سوال مجھ سے بہت پوچھا جاتا تھا کہ آپ سیاست میں آئیں گے, آپ سیاست میں آئیں گے. تو غالباً اسی تناظر میں شاید یہ پوچھا گیا ہوگا سوال کہ یہ وجہ کہ آپ سیاست میں تو نہیں یہ سوال کی وجہ یہ ہے. بالکل ٹھیک. اور میرے ذہن میں پہلے دن سے یہ موجود ہے کہ میں کبھی یہ جو خاص اسپیسیفک عہدوں کی کہ میں کروں گا شخصیت پرستی والی, یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آف کورس یہ میں ضرور پہلے دن سے چاہتا تھا ہمیشہ سے کہ یار کچھ ایسا ہو جس سے کوئی ہم فرق پیدا کر سکیں, لیکن یہ نہیں کہ مجھے لاؤ تو میں بدلوں گا, یا میں کروں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا اور میں انقلاب لاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ تھاٹ کلیئرٹی آپ وہ کے ایک سامنے بات میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ ہم غریب کی بات کرتے کرتے امیر کیسے ہو گئے, وہ یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا. تو کیا یہ تو نہیں کہ ہم غریب, جس طرح آپ اقرار بھائی مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں کہ بات کرتے کرتے آپ پھر دوبارہ سے امیر ہو جائیں اور مڈل کلاس وہیں رہے؟ نہیں جی, میں تو ابھی مڈل کلاس کی بات کرتے کرتے امیر سے مڈل کلاس ہو گیا ہوں واپس. آپ نے بیک گیئر لگایا تو ہے, لیکن ابھی اس وقت تو لوور مڈل کلاس سے اثاثے کوئی یہ چیزیں تو نہیں. ہرگز نہیں. میں نے ہمیشہ بہت سارے پوڈ کاسٹ میں, شاید آپ کی بھی پوڈ کاسٹ میں لاسٹ میں نے بتایا تھا کیا کیا ہے میرے پاس, آپ نے سارا بالکل کھل کے بتائی تھی. اور خاص طور پہ ہم جو یہ عوام راج تحریک کا فائنینشیل ماڈل بنانے جا رہے ہیں, وہ بھی آن لائن ایک ایک چیز, اس میں تحصیل لیول پر فنڈز اکٹھے ہوں گے, وہیں پر لگیں گے. تحصیل کا جو عہدے دار ہے اس کے پاس وہ پورا ڈیش بورڈ ہوگا, ایک ایک روپیہ جو خرچ ہو رہا ہے, جو آ رہا ہے, جو پینڈنگ ہے, جس نے دے دیے جس نے نہیں دیے, وہ تحصیلوں کی سطح پر یہ ایک سلسلہ ہوگا. اور وہ ہم ایک پورا ایسا وہ ساری عوام کے سامنے ہوگا. جی بالکل. ہر تحصیل کا معاملہ تحصیل کی سطح پر فنڈ کلیکٹ ہوگا, بیکاز تحصیل ہی پاکستان بناتی نا. بالکل ٹھیک. تحصیل ڈسٹرکٹ بناتی ہے, ڈسٹرکٹ ڈویژن بناتا ہے, ڈویژن صوبہ بناتا ہے, اور صوبہ الٹیمیٹلی ملک بناتا ہے. پہلاج اب وہ ہم نے ویڈیو وہ دیکھی کہ اس نے جب سوال کیا کسی نے تو آپ کا آئیڈیل کون ہے, وہ ندا یاسر نے سوال کیا, تو انہوں نے کہا میرا آئیڈیل عمران خان ہے. بیک ان 2016. تو وہ 2016 کی مطلب پرانی ویڈیوز اب نکلتے ہیں, مطلب وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو ہم نے آج تک پہلے شاید دیکھی. دلیل ہی نہیں ہے نا آپ کے پاس. اگر آپ کو پرانی 15 سال پہلی ویڈیو نکال کے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کرنی پڑ رہی ہے, تو آپ ہار رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے 16 سال پہلے, 10 سال 12 سال پہلے آپ بھی کچھ اور سوچتے تھے. میں بھی عمران خان کو 2013 میں سمجھتا تھا کہ شاید یار کچھ بہتر کر دے گا, مگر وہ بھی تلوے چاٹنے والے نکلے جرنیلوں کے, انفارچونیٹلی. تو 10 سال پہلے 12 سال پہلے تو ذرا, ابھی بھی مجھے نہیں پتا, اللہ جانتا ہے اس کا کیا نقطۂ نظر ہے اس وقت, لیکن یہ کہ وہ اس کو تو نہیں یار کم سے کم پیش کرو بطور ثبوت. کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ہار رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو لگا ہے یہ فیل ہوا کہ جب آپ اینکر تھے, سر عام پروگرام کرتے تھے, اللہ نے آپ کو بڑی عزتیں نوازی ہیں اور آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں, آپ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ماشاءاللہ, جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا. سیاست میں آنے کے بعد جو ذلت ایک طرح کی جو سوشل میڈیا کی اٹھانی پڑی ہے, اس سے دل نہیں ٹوٹا اقرار حسن کا؟ اچھا, یا تو میں تاریخ کا طالب علم نہ ہوں, یا مجھے معلوم نہ ہو کہ دنیا کی ہر تحریک آج جس کو ہم عزت سے احترام سے یاد کرتے ہیں, دنیا کی ہر وہ شخصیت جسے آج ہم عزت سے یاد کرتے ہیں, اپنی ابتدا میں اسی طرح کی تکلیفوں سے, اسی طرح کی الزامات سے, تنقید سے, ایون مار پیٹ سے. یعنی آپ کے اور میرے لیے سب سے بڑی سنت تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اور سب سے بڑی تحریک اس روئے زمین کی اسلام ہے. اور اسلام جیسی تحریک بھی, یعنی پہلے لوگ صادق اور امین کہتے تھے کہ کیا ہی تعریف اور کیا, لیکن جب آپ نے آغاز فرمایا تو اس کے بعد وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. تو ان سے اگر کوئی درس لینا ہے, یا ان سے کوئی سبق لینا ہے, یا ان کی سنت دیکھنی ہے, تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے تو شاید آن کی آن میں رات بھر میں سارا عالم جو ساری دنیا ہے وہ ایمان لے آتی, لیکن بتدریج 1 2 3 4 مخالفت بھی, پتھر بھی کھائے, لوگوں نے غلاظت اور گندگی بھی پھینکی, قتل کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی, کوڑا بھی پھینکا گیا, اور پھر سب چیزیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دنیا کی کوئی اور غیر مذہبی تاریخ، تحریک، شخصیت دیکھ لیجئے، ہر ایک کو اپنی زندگی میں ابتدا میں یہ سب جھیلنا پڑا. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اقرار الحسن اتنا بے وقوف ہے کہ وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں آؤں گا اور پہلے ہی دن پورا پاکستان میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور تالیاں بجائے گا، تو وہ بہت بے وقوف ہے. میں اس سے کہیں زیادہ سوچ کر آیا ہوں کہ مجھے فیس کرنا پڑے گا، پڑ سکتا ہے، بہت کچھ کہا جائے گا، بہت کچھ کیا جائے گا، اور میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں. آپ کا سٹانس پھر وہیں پہ وہی کنکریٹ نظر آ رہا ہے. ڈٹے ہوئے ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ، اور ہر طرح کے حالات و واقعات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے اچانک سے مجھ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ اوئے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو سر میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور سب جانتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی نیا پیغام، نئی تحریک یا نئی بات کرتے ہیں، ایون یہاں کے لوگوں کی بھلائی کی بھی جنہوں نے بات کی تاریخ انسانی میں، لوگ ہی ان کے مخالف ہو گئے. ہم سقراط کا نام لیتے ہیں آج ادب سے، لیکن سقراط اپنے زمانے میں پورا ایتھنس شہر اس کے خلاف تھا. کسی کو دار پہ کھینچا گیا، کسی کی کھال کھینچی گئی، کسی کو سجدے میں شہید کر دیا گیا. مذہبی غیر مذہبی جتنی شخصیات اٹھا لیں، سب نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات، بہت ساری مطلب آپ وہ سارے مظالم ریڈی ٹو فیس. بالکل ٹھیک ہے، آپ یو آر ریڈی ٹو فیس آل دی لائک یہ پرابلمز اور یہ ساری چیزیں، بیک لیشنگ اینڈ آل دی سوشل میڈیا، جو ساری چیزیں آپ نے مجھے سارے اس واقعے میں کہیں بیک فٹ پہ دیکھا؟ نہیں، بیک فٹ پہ نہیں، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہی دیکھا ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو خصوصاً ہم نے دیکھا ہے. اچھا، یہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ پہ اب کرپشن کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، کچھ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ چینل چھوڑنے کے؟ اچھا نہیں، اس میں کتنی سادہ سی بات ہے یہ. آپ پھر میں کہہ رہا ہوں شف پہ جائیے. انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے، وہ تو بات آپ نے کر دی کلیئر. نہیں وہ تو وہ والی الگ ہے. مجھ پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ اس لیے نکال دیا ایئر وائی نے کہ قادیانیوں کی سپورٹنگ کے کچھ ثبوت مل گئے تھے. نہیں، قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کے کچھ ثبوت مل گئے تھے ایئر وائی کو، تو نکال دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو کیا بدبختی ہے. تو یہ شف کا نیریٹو ہے دونوں. آپ دیکھیں گے ان کے پیجز پہ یہ شروع ہوا کہ اقرار الحسن کو کرپشن، اربوں روپے کی کرپشن سے نکال دیا. پھر انہوں نے کہا اقرار الحسن پاکستان سے بھاگنے والا ہے. پتہ نہیں بہت سارے فلائرز انہوں نے بنائے، اور ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے وہ اٹھا لیے. بہت سادہ سی بات ہے. میں نے ایک ویلاگ کیا اور اس میں بتایا کہ یہ سینیریو تھا جس میں میں نے اے آر وائی کو خیر آباد کہا. اگر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ کرپشن تھی، کچھ بھی تھا، تو بہت آسان کام ہے اے آر وائی کی مینجمنٹ کے لیے ایک ٹویٹ کرنا. تو وہ کروا لیں کسی بھی نہیں یہ ٹویٹ کرنا کہ ہم نے کرپشن پہ نکالا ہے. ہاں جی، وہ obviously وہ سب سے تو زیادہ اگر وہ نہیں ہے اور میں نے جو بات کہی ہے، تو میں کیا ان سے کیا ٹویٹ کروں کہ کرپشن پہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ کن کے منہ لگے ہم اور کیا کروائیں ان سے؟ تو آئی تھنک یہ اگین یار 4000 لوگوں کی آرگنائزیشن ہے، سب کو معلوم ہے، ساری مینجمنٹ ہے. چھوٹا سا ہے، یہ وہی ایک منٹ میں پتہ چل جائے گا. چلیں جی، یہ بڑی اچھی ہے، یہ چیز بھی کلیئر ہوگی. اچھا، میں کچھ ریپڈ فائر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. کچھ نام لوں گا، آپ نے جو بھی مائنڈ میں آئے نا سر فوراً سے کہہ دینا ہے. ڈاکٹر موہت پیرزادہ، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انگوٹھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ذیشان عزیز. پتہ نہیں کہ میرے دماغ میں یہ تھیاپا ہی آ رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ شہباز گل. بہت ہی بدبخت اور کم صرف انسان، مطلب کمال ہے. اچھا جی، ہاں، حیرت انگیز یار. ایسے منصب، اور اس سے زیادہ حیرت عمران خان پہ ہوتی ہے کہ کیسے آدمی کو یار کون سے منصب دیتے رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آگے چلتے ہیں منصور علی خان. اعتدال ان دی لائک بات میں گفتگو میں کوشش کرتے ہیں وہ معتدل رہنے کی. تنقید سب پہ ہی کرتے ہیں سماؤ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد حامد میر، جرنلسٹ. پھر آگے آ جاتے ہیں ہم. اس کے علاوہ کامران خان صاحب، اے آر وائی چیئرمین اے آر وائی کے چیئرمین آئے نقطہ کے ساتھ. جی جو وہ بھی پہلا لفظ ذہن میں آ رہا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ نقطہ بھی ساتھ پرچیز کر لی ایئر وائی نے، آپ کو پتہ نہیں جی. میں تو ان دنوں آخری دن تھے میرے، تو میں تو ان معاملات میں پڑا. اس کا ڈیجیٹل ہیڈ بنا دیتے آپ کو سائڈ پہ کر کے. نہیں بس میرا خیال ہے کہ 21 سال بہت ہوتے ہیں ان کی کرنا سی. میرا کیا آپ چاہتے تھے کہ اے آر وائی سے میرا جنازہ ہی اٹھے؟ مطلب اگر میں نے 21 سال عبدالحی دیے کندھوں پہ اٹھائے جائیں اچھے وے میں، آمین. تو آپ یہ سوچئے کہ وہ 21 سال دو لوگوں کا کریڈٹ ہے. ایک میرا، میں پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ کا کسی بھی ایک چینل کے ساتھ سب سے زیادہ عرصہ تک رہنے والا واحد اینکر ہوں. کیا بات ہے، پور کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے میں کچھ تھوڑا سا بہتر آدمی تھا کہ جو ادارے نے چلا لیا، اور ادارہ بھی میرے ساتھ کچھ تو بہتر تھا جس نے مجھے 21 سال برداشت کر لیا. تو آئی تھنک یہ دونوں کا کریڈٹ ہے، دونوں کا کریڈٹ ہے. اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں راجہ مطلوب کی. راجہ مطلوب کے بارے میں آپ کی وہ رائے بڑی، ایک آپ نے ولاگ میں ایک بات کی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی اس ولاگ میں بات نہ ہوتی. اس کی کیا وجہ تھی؟
نہیں آف کورس پھر وہ ظاہر اس ان کا تعلق نہیں تھا نا اے آر وائی سے، تو اس لیے نہیں ان سے ہم بات کرتے، ویلاگ میں نہ بات کرتے. لیکن اب چونکہ وہ ہاں، مگر یہ بادامی صاحب نے بھی مجھے کہا کہ وہ ہوتا تو اس نے 4 گالیاں تجھے دینی تھی، مجھے دینی تھی، کی کر رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے نا، لگا ہوا تھا. وہ ہمارا ایسا ہی دوست تھا. تو آف کورس وہ زندہ ہوتا تو پھر تو ویلاگ میں، چونکہ وہ اے آر وائی سے ڈائریکٹلی وابستہ نہیں تھا تو نہ بات ہوتی. اور آپ کی وسیم بادامی کی اور راجہ مطلوب کی بڑی ایک یاری تھی اور بڑی پکی یاری تھی. وہ آپ کے جذبات اور وہ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی، وہ نظر آتی ہے. پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سین ہو جانا ہے. کچھ اس کی تحقیقات دیکھی کہ کیا وجہ کیا بنی تھی، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا، بالکل یو ٹرن تھا، کوئی ریزن پتہ چلی؟ بڑی بدقسمتی ہے. وہ اسلام آباد کے سارے یو ٹرنز ایسے، ہمیں چاہیے تھا اس پہ آواز بلند کرنا. وہ آپ فاسٹ لین میں ہوتے ہیں، ہمیں عادت کہاں ہے، ہم یورپین تھوڑی ہیں کہ ہم سارے سائنز اور وہ دیکھتے رہیں. تو انہوں نے پیچھے ایک سائن لگایا ہوا تھا کہ جی یہ والا اب آگے چل کے یہ لین یو ٹرن بن جائے گی. اچھا، وہ سیدھی اسٹیٹ تو وہ ظاہر ایک تھکے ہوئے بھی تھے اور تیز بھی چلا رہے تھے، لاہور سے 2.5-3 گھنٹے میں پہنچے ظاہر اپنا. تو وہ فاسٹ لین ہی، مجھے جو لگتا ہے کہ وہ فاسٹ لین کو ہی سمجھتے ہوئے اسی اسپیڈ میں جا رہے تھے. اچانک ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو یو ٹرن ہے، تو شاید سیدھا گزار لیتے تو گزر جاتے، مگر وہ پھر دا مومنٹ انہوں نے وہ گاڑی کی اور وہ ایسے ہٹ ہوئی کہ وہ، اور وہ ہٹ بھی دیکھیں نا، اللہ نے بس لکھا ہوا تھا نا، وہ ہٹ بھی جہاں ہوئی وہاں پہ ایک وہ بنا ہوا تھا تھڑا سا پکا والا کنکریٹ کا. کچھ ہوتا ہے گاڑی شاید الٹتی، ایک آدھ کلا بازی کھاتی، بچ جاتے، تو وہ لگے پوری اسپیڈ میں اس بیچ میں بنا ہوا تھا. بس وہی جو نصیحت، ہر چیز اس کے اگینسٹ گئی اس رات. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ آگے چلتے ہیں. یہ آپ نے ساری باتوں کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دے دیا. میرا کانٹینٹ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اب آخری مراحل پہ آ گیا ہے. یہ لوگوں کا ایک سوال تھا، باقی آپ نے ساری بیگمات کا میرے پوڈ کاسٹ میں بتایا کیسے ملی. یہ بتائیے گا عروسہ خان کیسے آپ سے ملاقات ہوئی، کیسے محبت کی، وہ پہل آپ نے کی یا انہوں نے کی، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا اور ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. ہاں نہیں، ابھی یہ بدقسمتی سے باقیوں سب کے خلاف بھی اور عروسہ خان کے خلاف بھی پی ٹی آئی کی گندی بدقسمت، یعنی اس آلودہ ذہن کا کیا ہی کیا جائے کہ یعنی فیملی ممبر کی طرح تھیں وہ، اور دوستوں کے ساتھ، اور مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، 2017 سے غالباً، اور بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ ہم سب جی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ویسے بھی اپنے سرکل کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک عزت کا اور احترام کا تعلق ہوتا ہے. ڈیلی پاکستان میں مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ڈیلی پاکستان میں انہوں نے جوائننگ جی کی کیا تھا، انہوں نے کچھ عرصہ زمانے میں ایسا ہی ہے. تو یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی الزام لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی تو بنیاد بتائیں اس کی، کوئی تو ایویڈینس، کوئی ایک آدھ چیز تو ایسی رکھیں نا یار کہ جس پہ، یعنی میں کہہ دوں یار تم جو ہے نا وہ لڑکیاں سپلائی کرتے ہو، اب وہ بیچارہ کیا جواب دے گا اس بات کا؟ وہ یہی کہے گا میں نہیں کرتا، اور لوگ کہیں گے یار کوشتے ہیں یار جڑا سوال پوچھے. یہ بدقسمتی سے وتیرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو بڑی غلیظ مہم چل رہی ہے اس کے اگینسٹ. آئی ہوپ کہ وہ، بٹ ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگا ملاقات کیسے ہوئی، میری زندگی میں جو عورتیں ہیں نا وہ تگڑی مضبوط کھڑی ہیں، اعصاب ان کے تگڑے ہیں سب کے ساتھ کھڑی ہیں. کوئی ایک بھی تینوں میں سے ڈپریشن میں گیا؟ پہلے اس کا جواب دیجیے گا کہ کس طرح ملی، یہ بتا دیجیے. ملاقات تو مجھے ایگزیکٹلی اللہ جانتا ہے، یاد نہیں، نہ کریں لڑائی ہو جائے. نہیں اس کو بھی پتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک طرف سے. 2016-17 میں ملاقات ہوئی تھی، اور ظاہر ہے وہی وہ جو فین موومنٹس ہوتے ہیں اسی میں ملی. ہاں، اور اس زمانے میں شاید کچھ کر رہی تھیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، بٹ مجھے ایگزیکٹ کب پہلی ملاقات ہوئی مجھے وہ ظاہر اس طرح سے یاد نہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمارا ایک پورا سرکل تھا. اور کتنے عرصے بعد اظہار محبت کیا اقرار الحسن؟ میں نے زندگی میں کبھی اس کو آئی لو یو نہیں کہا. ہمیں بس ایک سٹیج پہ آ کے لگا کہ شادی کر لینی چاہیے، اور اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے میں بتاتا ہوں، آپ دل جب جی چاہے اس سے حلف لے لیجیے گا اس بات کا. اور میں نے زندگی میں کبھی اس کو، یہ شادی سے پہلے آف کورس اب تو کہتا ہوں بالکل آبویس، میں بھی یہی پوچھنے لگا تھا، میرا سوال لیکن شادی سے پہلے میں نے کبھی یہاں تک بھی نہیں کہا پرپوز کرنا. اور آپ جب تینوں کو آئی لو یو کہتے ہیں، یس، تو کسی نے دوسرے نے پکڑ کے دوسرے میسج دے لیا، نہیں اچھا میں مجھے بھی آئی لو یو کہا ہے، ادھر بھی آئی لو یو کہا ہے، آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب میں ٹیک آف کر رہا ہوتا ہوں نا تو ظاہر ہے ہر وائف کو میسج کرتا ہوں الگ الگ. نہیں وہی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. اینڈ یو نیور نو کہ شاید آپ کی زندگی کی آخری فلائٹ ہے، تو ایک ہوتا ہے آپ کو، اور آپ یہ سوچو کہ یار سب جو ہے نا وہ بعد میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو کہ کوئی میسج سارے نے کرتا ہے. تو اللہ جانتا ہے میں نے زندگی میں ہمیشہ بھلے آئی لو یو ہی لکھنا ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں سب کو الگ الگ ٹائپ کرتا ہوں. کیا بات ہے. اینڈ آف کورس آئی میک شیور کہ ڈفرینٹ میسیجز وہ آپ انٹرنلی ایک وہ اس کے لیے، ہاں کہ یار ہر ایک کی میری زندگی میں الگ امپورٹنس ہے. صرف یہی نہیں، مجھے عید پر جو کوئی بھی، میرے پاس اس وقت بھی 14-15 ہزار میسیجز ہوں گے واٹس ایپ کے اوپر نا،
جو کوئی بھی مجھے میرے نام کے ساتھ میسج کرتا ہے میک شیور کہ میں اس کو رپلائی کروں. ایک تو یہ نا پھولوں والا میسج فارورڈ کر دیا آپ نے, وہ میرا عزیز ترین آدمی بھی ہوگا, میں کبھی زندگی میں رپلائی نہیں کروں. جس نے میرا نام لکھ کر وہ میسج بھیجا ہے مجھے, بھلے فارورڈ تھا لیکن اس نے اتنی ایفرٹ کی کہ وہ نام اقرار بھائی لکھ دے یا کچھ بھی لکھ دے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو الگ سے ٹریٹ کیا جائے. اینڈ آئی میک شیور کہ میں میسج کر کے یا اس کا نام لکھ کے اس کو بھی یہ نہ لگے کہ رپلائی کاپی پیسٹ والا کر دیا. مجھے لگتا ہے میں زندگی میں لوگوں کو اتنی اہمیت تو ضرور دینی چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایک میسج الگ سے ٹائپ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. وہ اچھا ایک وہ جو عمر دراز کا کلپ نکلا نا, وہ جس میں آپ تھے اور جواد صاحب تھے, تو وہ جب آپ نے کہا کہ تصحیق ہو گئی تو مجھے انہوں نے کہہ دیا جواد احمد, تو اس پہ بھی لوگوں نے کاٹ کے وہاں تک لگایا کہ جب جواد بھائی نے سر نیچے کیا. وہ بھی ایک چیز چل رہی ہے. جواد بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جو سیاست کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے, اور آپ کی ڈفرینس اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں. جواد بھائی ظاہر ہے ہم سب ان کے گانے سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اور میں نے تو نہیں کہا کہ آپ گانے گاتے رہتے, مطلب اس میں اچھے بھلے پیسے تھے. یہ کوئی مشورہ نہیں ہوتا سر, جو زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے اس کو وہ کرنے دینا چاہیے. انہوں نے مجھے بتایا میرے پوڈ کاسٹ میں 50 لاکھ روپے کا میرے کنسرٹ آفر ہوا بھی پچھلے دنوں بسنت پہ, میں نے چھوڑا. میں نے کہا اب اچھا بولا کر لیتے, کوئی پارٹی کا فنڈ وہ تو کر لینا چاہیے تھا, میں نے بھی یہی خیال ہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ جو سود و زیاں دیکھتے ہیں نا ہم ہر چیز میں, فائدہ اور نقصان, یار چنگا بلا ہو رہا سی, تنخواہ لگی ہوئی ہے نا, تو زندگی اس سے کہیں بڑی ہے. زندگی کے مقاصد, زندگی کی منازل وہ یہ پیسوں سے, تنخواہ سے, گھر کیسے چلے گا. نہ پہلے میں نے گھر چلایا, اللہ کی ذات نے, ظاہر میں کون تھا, گاؤں سے آیا ہوا ایک لڑکا, اور میری پہلی تنخواہ ایئروائی میں 15,000 روپے تھی, اور پھر وہی دبئی جا کے 15,000 درہم 10,000 درہم, اللہ کی مہربانی سے جو سوچ سکتے تھے, بلکہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بندہ کہتا نا یار جو سوچ سکتے ہیں اللہ نے دیتا ہے, خدا کی قسم میں نے تو وہ سوچا بھی نہیں تھا جو مجھے اللہ نے دیا. کوئی خواہش رہ گئی ہو اقرار؟ ناٹ ایٹ آل. کوئی مادی, کوئی دنیاوی. میں نے دنیا کی ہر وہ جگہ دیکھ لی جو میں نے خوابوں میں بھی سوچی تھی. ٹھیک. میں نے دنیا کے ہر بہترین ایئر کرافٹ میں, دنیا کی ہر بیسٹ کلاس میں, چاہے وہ فرسٹ کلاس ہے, چاہے وہ بزنس کلاس ہے, چاہے وہ سویٹ ہے, چاہے وہ سب میں ٹریول کر لیا. دنیا کے جو بہترین ہوٹلز ہو سکتے تھے جہاں آپ رکنا چاہتے, دنیا کے بہترین مناظر, دنیا کے بہترین ملک, دنیا کے بہترین کھانے, ذاتی طور پر بہترین رشتے پروردگار کیا, بہترین اسکول میں بچے کی تعلیم, ماں کا, بہن کا, بھائی کا, بیگمات کا, جو زندگی میں ان کی خواہش اور ضرورت تھی. آف کورس مشکلات اور وہ سب چیزیں, لیکن کچھ ایسا نہیں ہے میری بکٹ لسٹ میں جو رہ گیا ہو کہ یار یہ کیے بغیر تو یہ رہ گیا کہ عوام راج لگانا ہے بس. ٹھیک ہو گیا. اور وہ اب لگا کے جائیں گے وہ اب رہ گیا انشاءاللہ. اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے, اگر آپ کی سوچ اور آپ کی جو ایک کاوش ہے وہ مثبت ہے تو مجھے یہ بتائیے گا, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ان تینوں میں سے, بیگمات میں سے سب سے زیادہ یہ جب ایپیسوڈ ہوئی FIA والی, ایک تو فرح بھابی تو ساتھ ہی تھی, ایسی ہے نا, تو باقی جو تھی وہ دونوں ڈپریشن میں, تینوں میں سے کون ڈپریشن میں زیادہ گیا؟ اللہ کی قسم آپ دیکھیں ہمارے گھر میں آ کے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کچھ اس طرح. میں یہ پہلی بار تھوڑا ہی ہو رہا ہے سر عام کے زمانوں سے, کبھی FIR, کبھی مقدمہ, کبھی اقرار الحسن جیل چلا گیا, کبھی خبر آ رہی گھر بیٹھوں پہ کہ فائرنگ ہو گئی سر عام کی ٹیم کے اوپر, کبھی انٹیلیجنس بیورو نے تشدد کر دیا ہے, کبھی وہ مینار پاکستان والا واقعہ, اور پتہ نہیں کیا کیا, کس قسم کی کیمپینز. پیپلز پارٹی نے میرے اگینسٹ جو ٹرینڈ چلائے ہوئے, سندھ دشمن اقرار, اور پتہ نہیں کیا, نون لیگ نے پتہ نہیں کون سے ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں, PTI نے کون سا پہلی بار ہی کر لیا. تو ہم تو یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق, نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں. خوبصورت بات. بہت شکریہ. اللہ ان سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. اور جو لوگ اس طرح کی کاوش کرتے ہیں نیگیٹیوٹی, وہ بات صحیح ہے کہ مکافات عمل سے ڈرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں, اور اقرار الحسن صاحب آپ کا بہت شکریہ اگین. سلامت رہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.